أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توءا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك سيدي ومولاي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم پھر نہج البلاغہ سے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کل جیسا کہ ہم نے لاسٹ جو ڈسکشن ہوا تھا اس میں ہم نے خطبہ نمبر 3 خطبہ شکشکیہ کی کچھ ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کی تھی، تو انشاءاللہ آج اسی خطبے کو ہمیں کمپلیٹ کرنا۔ خطبہ شکشکیہ جس کا ایک اور نام خطبہ مقمصہ بھی ہے، مقمصہ خمیس سے آتا ہے، خمیس یعنی پیراہن، جس کا ذکر امام نے کیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں بتانا چاہوں گی کہ سب سے اول تو یہ کہ اہل سنت اس خطبے کو امام کا کلام نہیں سمجھتے، یہ کہتے کہ اس کی کوئی سند کہاں ہے، سید رضی نے اس کی کوئی سند کہاں دی، لیکن علامہ امینی نے اپنی کتاب میں اس خطبے کی 28 سند دی۔ یہ خطبہ مسجد کوفہ کے صحن میں جس کا نام رحبہ ہے اس صحن میں دیا گیا ہے، اور جب تقیہ کا دور تھا، جب اہل تشیع ظالموں کے ظلم کے خوف سے تقیہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس ٹائم پر امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے جب لوگ ڈرتے تھے، تب امام کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے صاحب الرحبہ، امام کو صاحب الرحبہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اچھا، یہ جنگ نہروان کے بعد دیا گیا خطبہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس خطبے میں ایک خمیس کا ذکر ہے، یعنی ایک پیراہن کا ذکر ہے۔ یہ کون سا پیراہن ہے؟ اچھا، ابو قحافہ کے بیٹے نے، امام فرماتے اس خطبے کے اندر کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیص کو کھینچ تان کر پہن لیا۔ اچھا، جو کپڑا اپنے ناپ کا، اپنی سائز کا نہ ہو اور اسے پہننا چاہتا ہو اگر کوئی، تو یہی ہوتا ہے نا، کھینچ تان کے اسے پہنا جاتا ہے۔ اچھا، کہتے یہ خلافت کا لباس امیر المؤمنین کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، باقاعدہ غدیر خم میں امیر المؤمنین کا نام اس خلافت کے پیراہن کے لیے، جو ورڈ امام نے یوز کیا ہے کتنا بہترین ورڈ ہے، کتنی بہترین طریقے سے امام نے اس چیز کو ایک چھوٹے سے ورڈ میں ڈسکرائب کر دیا کہ قمیض کو، امام کہتے قمیض کو پہلے نے کھینچ تان کیا۔ ابو قحافہ کے بیٹے، دو روایتیں، ایک میں فلان کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ فلان نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کے پہن لیا، اور دوسری جگہ پر ابو قحافہ کا بیٹا ورڈ یوز ہوا۔ جانتے ہیں، اگر آپ نے یہ معلوم ہو کہ جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب نبی کے بیٹے، ٹھیک، یعنی یہ نسل ہے، ان کے بیٹے جناب یوسف، جناب یعقوب نبی کو جناب اسحاق نے ایک پیراہن دیا تھا جسے ابائے رسالت کہا گیا، جسے جو ایک قمیض، جو ایک پیراہن تھا جسے ابائے رسالت کہا گیا۔ اب یہ ابائے رسالت جب جناب یعقوب سے نیکسٹ جنریشن کو پاس ہونی تھی کہ اب پیغمبر کون ہے، تو ان کے بڑے بڑے کافی بیٹوں نے اس پیراہن کو ٹرائی کیا، مگر کوئی اس پیراہن کو پہن نہیں سکا۔ الٹیمیٹلی ان کے چھوٹے بیٹے جناب یوسف کو
وہ پیراہن فٹ آ گیا. یہ ایک نشانی تھی کہ جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف پیامبر خدا. ٹھیک ہے. یعنی یہ خلافت کی قمیض ایک ایسی قمیض تھی کہ جسے کھینچ تان کے ابو قحافہ کے بیٹے نے پہن لیا. اچھا, یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ کہا ابو قحافہ کا بیٹا. واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا؟ یہاں ایک اور چیز ہائی لائٹ. دیکھیے, یہ نہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی امام کہنا چاہتے ہیں, ہے نا. امام کے علم کا سمندر, امام کی حکمت کا سمندر بہت وسیع, بہت گہرا. جہاں تک رسائی ہم جیسے طالب علم کے طلباء کے لیے امپاسبل, مگر جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر گہری گہری باتیں کہہ جاتے ہیں. تو یہ جو ابو قحافہ کا ورڈ یوز ہوا, علماء یہ کہتے ہیں کہ امام نے یہاں ایک اور چیز ہائی لائٹ کر دی. ابو قحافہ پہلے خلیفہ کے والد کا نام, باپ کا نام تھا, اور جب اس نے خلافت کے لباس کو پہن لیا تو اس نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر اس نے لکھا از طرف جانشین رسول اللہ, کہ جانشین رسول اللہ کی طرف سے یہ خط بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس نے کچھ چیزیں مینشن کی تھی. اس نے جو کچھ چیزیں مینشن کی تھی اس نے لکھا تھا کہ رسول اللہ کے, مفہوماً بتا رہی ہوں, رسول اللہ کے وفات کے بعد لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے, لہٰذا میں آپ سے طلب بیعت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت کریں. ٹھیک ہے. یہ پیغام جب ابو قحافہ تک یعنی ابو بکر کے باپ تک پہنچا, انہوں نے اس خط کو یہ خط کا جواب اس طرح سے دیا کہ سب سے پہلے تم نے اس خط کے اندر دو بہت بڑی گستاخیاں کی. پہلی یہ کہ تم نے یہ لکھا کہ تم از جانب جانشین رسول خدا یہ خط بھیج رہے ہو, یعنی تم جانشین رسول خدا ہو, اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا ہے. یعنی تمہاری یہ دو سٹیٹمنٹس آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں, پہلی بات. اور دوسرا, انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مجھے اصحاب و انصار میں سب سے بزرگ ہونے کی وجہ سے یہ خلافت آفر کی گئی ہے, تو تم سے زیادہ بزرگ, تم سے زیادہ بڑا تو میں ہوں. اگر یہی معیار خلافت ہے کہ بزرگ کو خلافت دی جائے تو تم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار تو میں. اور یہ کہہ کے ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کی خلافت کی تائید نہیں کی اور اس کی بیعت بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. اب عزیزان محترم, تھوڑا سا ہم ریکال کرتے ہیں اس خطبے کو. امام کیا فرماتے؟ ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیض کو کھینچ تان کر پہن لیا, حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلافت کے لیے میری حیثیت ایسی ہے کہ جیسی چکی کے لیے قیل کی حیثیت ہوتی ہے. وہ قیل جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے, وہ جو مرکزی حصہ چکی کا, کہ جس کے بنیاد پر, جس کے وجہ سے چکی گھومتی ہے. ٹھیک ہے. اس قیل کی مانند ہے. اب عزیزان محترم, قیل کے بنا اگر انسان زور کرے تو چکی کو قیل کے بنا گھما تو سکتا ہے, مگر وہ تیزی سے چکی نہیں گھومے گی, اور جو مقصد ہے چکی کا وہ پورا نہیں ہوگا, ہے نا. بہرحال چکی گھوم تو لے گی لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا. خلافت لے لی, علی کے بغیر غیر کو خلافت دے دی, تو اب خلافت تو چلے گی مگر مقصد خلافت پورا نہیں ہوگا, اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوگا, اسلام جس طرح سے پھیلنا چاہیے وہ نہیں پھیلے گا, امت میں جو گروتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا, ہے نا. اور کافی ساری مشکلیں آئے گی. اچھا, اب آگے امام فرماتے ہیں علم کا سیلاب مجھ سے گزرتا ہے, میری بلندی تک کسی طائر کی رسائی, کسی پرندے کی رسائی نہیں, پرواز نہیں ہے. پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے اپنا دامن چھڑا لیا, اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اس اندھیرے پر صبر کر لوں. اور میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا, اور میں نے صبر کیا اس عالم میں کہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے حلق میں ہڈی تھی, اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا, یہاں تک کہ پہلے نے اپنا رستہ
لے لیا یعنی کہ چل بسا، اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر گئے، یعنی دوسرے خلیفہ کے حوالے یہ خلافت کر دی۔ اچھا، اب یہ جب پہلے خلیفہ کی خلافت تھی، اس حوالے سے مجھے چند چیزیں جو آپ لوگوں کی گوش گزار کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو خلافت لے لی گئی، اس کے پیچھے یہ چاہتے تھے کہ خلافت علی علیہ السلام کو نہ ملے، کیونکہ غدیر کے گواہ تھے یہ سب، ٹھیک ہے، یہ جانتے تھے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، غدیر کیسے ہوئی تھی، غدیر میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود امیر المؤمنین کو مبارکبادیاں بھی دی تھی، ٹھیک ہے، مگر پھر یہ سارے منحرف ہو گئے، پھر گئے، ہے نا۔ تو اب عزیزان محترم، یہ لوگ چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کو خلافت نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں تھی، جن میں سے ایک وجہ ان کے دل کا قینہ، ان کے دل کی حسد تھی جو یہ علی علیہ السلام سے کرتے تھے۔ یہ روایت کہتی ہے، رزتو من الکافی کی بھی ایک روایت ہے جس کو میں شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ابن محبوب حشام بن سالم ابی حمزہ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی فورتھ امام سے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جس وقت اسلام کو قبول کیا اس وقت ان کی ایج کیا تھی؟ تو امام نے جواب دیا، دیکھیں امام جو کوشچن کے اندر کا کوشچن ہے وہ بھی سمجھتے، امام نے جواب دیا کہ کیا علی علیہ السلام کبھی کافر بھی تھے؟ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ ان کے مسلمان ہونے کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا حکم آیا اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 10 سال کی تھی، اور اس وقت سے وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے پیچھے نمازیں مفہوماً کہہ رہے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو علی علیہ السلام کو اپنے پیچھے مکہ چھوڑ کے گئے تھے تاکہ وہ تمام امانتیں اس کے اصل مالک کے سپرد کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سعد بن مسیب نے امام سے سوال کیا کہ میری جان آپ پر قربان، رسول خدا کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے وقت ابو بکر ان کے ساتھ تھے، تو وہ کتنی جگہوں سے رسول اللہ سے الگ ہوئے یا ساتھ ساتھ رہے؟ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوبا نام کی جگہ پر داخل ہوئے، کوبا نام کی جگہ میں آئے تو وہاں وہ رکے علی علیہ السلام کا انتظار کرنے کے لیے۔ تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ علی علیہ السلام کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، چلیں مدینہ چلیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پہنچنے سے لوگ خوش ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ علی علیہ السلام 1 مہینے کے پہلے نہیں آ سکیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، علی تھوڑے ہی وقت میں یہاں آ جائیں گے، اور میرے خاندان میں میرے سب سے عزیز، میرے محبوب، میرے بھائی علی جب تک نہ آ جائے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ مشرکوں سے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے وقت مشرکین رسول اللہ کی جان کے درپے تھے، اور اس وقت امیر المؤمنین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی جان کی حفاظت و تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی۔ امام علی بن حسین علیہ السلام یعنی چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت پہلے خلیفہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور علی علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں حسد کا احساس کرنے لگے۔ ابو بکر کی طرف سے علی علیہ السلام کی سامنے ان کے خلاف یہ پہلی عرضی تھی، اور رسول اللہ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے علی علیہ السلام کے انتظار کا اپوز کیا اور یہ کہا کہ آپ انتظار کریں، یہ کہہ کے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے خلیفہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور رسول اللہ جس جگہ تھے وہیں علی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، اور پھر علی علیہ السلام کے ہمراہ اس جگہ کو، کوبا نام کی جگہ کو چھوڑ کے نکلے۔ آپ جانتے ہیں مسجد کوبا، مسجد کوبا وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ رکے تھے، جہاں آج کے دور میں مسجد بنی ہے۔ ان کے دل کا یہ قناع صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی جگہ کہ جہاں پر ان کی یہ جو خلافت کو
کھینچ تان کر پہننے والی بات یہ سامنے آ گئی. کس طرح سے؟ جب ان کے سامنے پرابلمس کوئی کوشچنز آتے تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر حقیقی جانشین رسول اللہ ہے تو یہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں, مگر ایسا نہیں ہوا. روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں نے ایک مرتبہ جناب ابو بکر کے سامنے آ کر ایک آیت کریمہ سورہ عبس کی آیت نمبر 31 وفاقہتا و ابا, اس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کیا کہ فاقہتوں کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فروٹ ہے, مگر ابا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ سوال سن کے اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ آسمان اس کے اوپر گرا ہے, یا کہیں اگر زمین میں جگہ مل جائے تو زمین میں سما جائے. کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے والے کے سوال کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا. تو بالآخر اسے یہ کہنا پڑا کہ فاقہتوں کا مطلب تو میں جانتا ہوں, مگر ابا کا مطلب خدا اچھے سے پہچانتا ہے, خدا بہتر جانتا ہے نا. اس کے علاوہ وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب امیر المؤمنین علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو امام نے فرمایا کہ ابا ایک گھاس اور چراگاہ ہے, اور اس آیت میں فاقہتا و ابا خداوند عالم کی نعمتوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے وسیلے سے خدا اپنے بندوں کو کھانا عطا کرتا ہے, وہ گھاس کہ جو جانوروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے. اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہے, قلالہ کا مطلب پوچھا گیا کہ قلالہ شبد کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس ورڈ کا مطلب میں اپنی عقل کے مطابق بتاؤں گا. اگر سچ ہو تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر جھوٹ ہو تو سمجھنا کہ شیطان کی طرف سے. انٹرسٹنگ آنسر نا. الغدیر نام کی کتاب میں والیوم 7 پیج نمبر 104 میں اس چیز کو نقل کیا ہے علامہ امینی نے. کیا فرمایا؟ جب سوال پوچھا کہ قلالہ کا مطلب کیا ہے, ذرا سمجھائیں ہمیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس ورڈ کا مطلب میں اپنی عقل کے حساب سے دوں گا. اگر سچا ہو تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر جھوٹا ہو تو سمجھنا کہ شیطان کی طرف سے. یعنی آئی ایم ویری نائس, میں پوری طرف سے صاف ہوں. اگر سچا ہو تو اللہ نے دیا, جھوٹا ہو تو شیطان نے دیا, میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. انٹرسٹنگ آنسر. بہرحال جب امیر المؤمنین کو اس بات کی خبر ملی تو کہ ابو بکر اس کے حوالے سے علم نہیں رکھتا, تو جب امیر المؤمنین نے یہ دیکھا تو السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے اس بارے میں معلومات نہیں تھی تو اسے اپنی طرف سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ حقیقت کو نہیں جانتا کہ قلالہ پدری یا مادری بھائی بہن کو کہا جاتا ہے, یعنی یا اکیلا پدری بھائی بہن ہو یا مادری بھائی بہن ہو. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی شادی کسی سے ہوتی ہے اور اس کی شادی جس عورت سے ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد ہے نا, تو یہ پدری بھائی بہن ہوئے یا مادری بھائی بہن, اس طرح سے اسے قلالہ کہا گیا. اب عزیزان محترم, یہ بات اسے معلوم نہیں تھی کہ قلالہ کسے کہتے ہیں, اور اس کا جواب جس طرح سے دیا ہے اسے صاف صاف پتا چلتا ہے ان کے علم کا. بہرحال امام فرماتے ہیں کہ یہ جب چلا گیا تو اپنے بعد دوسرے کو خلافت سپرد کر کے گیا. اب امام فرماتے ہیں کہ اور بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے. خلافت کے ہونا یہ چاہیے کہ خلافت کا فائدہ پوری امت کو ملے, یعنی جو بینیفٹ یا مال غنیمت ہو یا جتنے بھی بینیفٹس ہوں وہ پوری امت کو ملے, مگر ان دونوں نے شدت سے خلافت کے تھنوں کو دوہا ہے, یعنی اس کے فائدوں کو حاصل کیا ہے. امام آگے فرماتے ہیں کہ اب عالم یہ ہے کہ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات ہے. یعنی لغزشوں کی کثرت, یعنی آتا نہیں تھا اور ایگزام دینے بیٹھ گئے, اب مسٹیکس تو ہوگی نا, ویسا ہی ہے. علم نہیں تھا اور خلافت لے کے بیٹھ گئے, اب مسٹیکس تو ہوگی. یعنی لغزشیں بہت ہے, لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات ہے. معذرت یعنی اب لغزشیں ہو رہی ہیں, مسٹیکس ہو رہی ہیں, تو سوری بھی ہے. تو سوری بھی اتنے سارے, جتنی لغزشیں, جتنی کثرت سے مسٹیکس ہے, اتنی سوری بھی ہو رہی ہیں. بہرحال یہ دونوں کی وقت میں یہ چیز دیکھی گئی کہ علم نہیں تھا مگر بیٹھ گئے خلافت پر,
اب جب سوال آ رہے ہیں تب احساس ہو رہا ہے کہ یہ اس سوال کا جواب دے تو کیا دے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال تو اسی طرح سے یہ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک عورت کو جو زناکار تھی اسے خلیفہ دوم کے پاس، دوسرے خلیفہ کے پاس لایا گیا، تو اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جائے. لوگ اسے سنسار کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں امیر المؤمنین سے ملاقات ہوئی. مولا نے پوچھا اس عورت کا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوری حقیقت مولا کو بتائی تو علی علیہ السلام نے اس عورت کو سنسار کرنے کی منع کر دیا. اور عمر کے پاس آ کر عمر نے مولا سے کہا کہ آپ نے حکم جاری کیوں نہ ہونے دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ عورت فلاں قبیلے کی ہے اور یہ مجنون یعنی دیوانی پاگل ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں پر حد جاری نہ کی جائے: سویا ہوا انسان کے جب تک وہ اٹھ نہ جائے، ایک بچہ کے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور ایک پاگل کے جب تک وہ عقل مند یعنی وہ اس بیماری سے بری نہ ہو جائے. ان تینوں پر حد جاری نہیں کرنی چاہیے. یہ سن کر یہ وہ وقت تھا جو ہم بارہا وہ سنتے ہیں نا، لولا علی لحلق عمر. یہ اس وقت عمر نے کہا تھا لولا علی لحلق عمر. یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو چند واقعات تھے، مگر ایسے واقعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے خلافت کی قمیض کو کھینچ تان کر پہن تو لیا، مگر یہ قمیض انہیں راس نہیں آئی. کیوں راس نہیں آئی؟ کیونکہ حقدار نہیں تھے. انہوں نے خلافت حاصل تو کر لی مگر پھر معذرتیں بھی بہت ساری تھیں، اور معذرتیں اس لیے بہت ساری تھیں کیونکہ لغزشیں بہت زیادہ تھیں. بہرحال اور اب اس خلافت کی کیفیت، اب ان دونوں کے بعد یہ جو 3 خلفاء گزرے ہیں، امام کہہ رہے ہیں اس خلافت کی، اور اب اس خلافت کی کیفیت میں بہت کمپیکٹ کرتے ہوئے شارٹ کرتے ہوئے بیان کر رہی ہوں. اس خلافت کی کیفیت ایک سرکش اونٹنی کے جیسی ہے کہ مہار کھینچو، کنٹرول کرو تو زخمی ہو جائے، اور ڈھیل دے دو تو مزید ہلاکت آ جائے. یعنی لوگ اب اس کیفیت پر پہنچ چکے ہیں، اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ اگر انہیں قاعدے اور قوانین میں زیادہ باندھا جائے تو خون زخمی ہو جائے، اور اگر ڈھیل دے دی جائے تو ہلاک ہو جائے. خدا کی قسم لوگ جہالت اور سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور میں نے بھی بہت اس حالت پر صبر کیا، اور دوسرا بھی چلا گیا اور خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے دیا. جب میں نے کہا تھا لاسٹ ریکارڈنگ میں کہ ایک شورا، ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا، اور مجھ میں کون سا عیب تھا کہ مجھے ان لوگوں میں ملا دیا تم نے، اور میری فضیلت کے بارے میں شک ہی کب تھا کہ ان کے فہرست میں میرا نام بھی شامل کر دیا تم نے. پھر بھی میں ان کے ساتھ چلا، اور پھر ایک شخص نے اپنے کینے کی وجہ سے جو اس کے دل میں میرے لیے تھا مجھ سے منحرف ہو گیا. اچھا، یہاں میں نے جو 6 نام بتائے تھے، امیر المؤمنین عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ 6 لوگ تھے جن کی شورا کمیٹی. امام ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس جماعت کے حوالے، اس چھوٹی سی جماعت کے حوالے خلافت کو کر کے چلے گئے. اب ان چھوٹی سی جماعت میں پھر بھی صبر کر کے ان کے ساتھ چلا، مگر اس جماعت میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اپنے دل کے قنے کی وجہ سے وہ مجھ سے منحرف ہو گیا. اچھا، اب یہاں ایک بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ بن جائے مگر علی کو نہیں بننے دے گا. یعنی ان ورڈز میں صاف صاف قنا جھلک رہا. یہ کون تھا جانتے؟ یہ تھا سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص کون؟ میں نے پچھلی بار بتایا تھا عمر سعد کا باپ ہے نا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ قنا نسل در نسل کس طرح سے چل رہا ہے. امیر المؤمنین سے باپ کو قنا تھا اور امام حسین سے بیٹے کو ہے. اب عزیزان محترم، بہرحال دوسرا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ دوسرا دامادی کی طرف جھک گئے. یعنی کون؟ یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، جو عثمان بن عفان یعنی تیسرے خلیفہ کا داماد تھا.
داماد تھا، یہ اپنی دامادی کی طرف جھکے. پھر امام کہتے ہیں اور کچھ، یہاں دیکھیں امام کی دل کا درد محسوس ہو سکے اگر، کہ اور کچھ ناقابل ذکر بھی تھے کہ جس کے نتیجے میں تیسرا شخص پیٹ پھلائے کھڑا ہوا. یعنی امام کہہ رہے کہ اور کچھ ناقابل ذکر چیزیں، باتیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرا شخص پیٹ پھلائے کھڑا ہوا. یہ امام کے ورڈز، پیٹ پھلائے کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے جو اسلام کے مال کو ایسے ہضم کر رہے تھے، ایسے ہضم کر رہے تھے جیسے اونٹ بہار کی گھاس کو چٹ کر جاتے ہیں. یہ اسلام کے مال کو اس طرح سے ہضم کر رہے تھے. یہ جو تیسرا آیا، اس تیسرے نے اپنے ساتھ اپنے سارے رشتہ داروں کو خلافت میں شامل کرنا شروع کر دیا. ایسے ایسے لوگ عزیزان محترم کہ جس کی رسول خدا نے تنبیہ کی تھی، جس کے بارے میں برے الفاظ کہے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ خلافت میں ملا دیا. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ بہر کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کی شکم پوری نے اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیا. اچھا، شکم پوری یعنی کہا گیا کرپشن. ہاں، اس کی شکم پوری نے اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیا، اور جب وہ بھی گزر گیا تو لوگ میرے گرد بکری کے ڈھیر کی طرح کھڑے ہو گئے، یعنی جھنڈ بنا کر کھڑے ہو گئے کہ اے علی اب آپ خلافت کو سنبھال لیجیے. ایسا ہجوم تھا کہ حسنین اس میں کچلے جا رہے تھے. عزیزان محترم، یہاں کچھ چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کے بعد خلفاء کے 25 ایئرز کے بعد، ان 25 سال کے بعد، 25 سال تک، اچھا ایک بک ہے اسرار الالہیہ نام کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت لکھی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 20 امام کی طرف یہ روایت منسوب کی جاتی ہے کہ فرمایا کہ 25 ایئرز تک گمراہ رہنے کے بعد یہ سب آئے، وہ لوگ کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ لوگ آئے، وہ لوگ تھے، اور کہنے لگے علی آپ کے علاوہ خلافت کا کوئی ہمیں حقدار نظر نہیں آتا. یعنی جس جو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اب یہ خلافت لے کر امیر المؤمنین کے پاس آئے. عزیزان محترم، اب یہ خلافت چاہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ان کی خلافت کو قبول کرے. بہرحال جب یہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے دروازے پر میرے آقا ہونے کی فریاد کر رہے تھے کہ آپ ہی آقا ہے، آپ ہی مولا ہیں. مولا اتنے ناخوش تھے ان لوگوں سے کہ یہ بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، پھر بھی مولا خاموش تھے، مولا چپ تھے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ مالک اشتر آئے اور آنے کے بعد امام کے پاس بیٹھے. امام مالک اشتر کو بہت عزیز رکھتے، امام بہت پیار کرتے تھے مالک اشتر سے. تو مالک اشتر آئے، امام کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے مولا انہیں کچھ جواب دے دے. مولا نے کہا مالک، یہ جو جملہ ہے نا، کہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. جب یہ لوگ امام کو کہہ رہے تھے کہ آپ مولا ہیں، آپ آقا ہیں، ایکسپٹ اس، ہمیں قبول کر لیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہجوم بنا کر کھڑے تھے، اس وقت جب مالک نے کہا مولا انہیں جواب دے دیں، تو امام نے کہا مالک یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا علی جیسا ہے. اللہ اکبر. امام نے کیسا عجب جملہ کہا. امام نے کہا یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا علی جیسا امام ہو، چونکہ ہم حق بولیں گے اور مجمع باطل سننے کا عادی ہو چکا ہے. اب عزیزان محترم، یہاں روک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے العجل العجل یا مہدی کی آوازیں بلند کریں اور امام زمان یہ کہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا امام تم سے ملے یا تمہارا امام ظاہر ہو. یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ امام وقت کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، اور امام کے رقاب میں، امام کے آوان، امام کے انصار میں ہمارا شمار. پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ کے آتے ہیں. امام کہہ رہے مجمع باطل سننے کا عادی ہو چکا ہے اور علی حق کے سوا کچھ نہیں بولتا. اور تم دیکھنا چاہتے ہو مالک کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا ہے، آؤ میرے ساتھ. پھر امام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہماری خلافت کسی بند کمرے میں اعلان نہیں کی گئی تھی،
غدیر خم کے کھلے میدان میں اس کا اعلان ہوا تھا. لہذا تجدید بیعت بھی کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی, مسجد نبوی میں ہوگی. جو چاہتا ہے کل آ جائے. لوگ امام کا شکریہ ادا کر کے جانے لگے اور یہ کہہ رہے تھے مولا آپ نے ہمیں گمراہی سے بچا لیا, آپ نے ہمیں نجات دے دی, شکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. اب دوسرے دن جناب کمبر, مالک اشتر, سلمان, عمار, یہ سب مجمع کو امام کے لیے چیر رہے تھے اور امام مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, ممبر تک پہنچے. اب ممبر بھی اس ٹائپ کا تھا کہ فرسٹ سٹیپ, جو سب سے اوپر کا سٹیپ تھا, وہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, اس کے نیچے کے سٹیپ پر پہلا خلیفہ, اس کے نیچے کے سٹیپ پر دوسرا خلیفہ, اس کے نیچے کے سٹیپ پر تیسرا خلیفہ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے اور بھی سٹیپس تھے. بہرحال جیسے ہی امیر المؤمنین آئے ہیں مسجد کی طرف, مسجد میں مجمع کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب پہنچے ہیں, دائیں طرف مالک اور بائیں طرف سلمان کھڑے ہو گئے اور امام ایک کے بعد ایک سٹیپس کو کراس کرتے ہوئے وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. جیسے یہ دیکھا لوگوں نے, لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی, کانافوسی شروع ہو گئی. علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے, پہلے والے تو نہیں بیٹھے تھے, پہلے والے تو وہاں نہیں بیٹھے, علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے, علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے. جیسے ہی علی ان کانافوسیوں کو دیکھ رہے تھے, امام نے اسرار الالہیہ نام کی کتاب کے جملے, امام نے منبر پر ہاتھ مار کے کہا کہ تم اس لکڑی کے منبر کی بات کر رہے ہیں, اس لکڑی کی بساط کیا ہے, میرے قدم تو مہر نبوت پر پڑے. بہرحال جیسے گویا علی دکھا رہے ہوں کہ یہ تین خلیفہ الگ ہیں, علی الگ ہے. رسول اللہ کے مقام پر جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کر علی علیہ السلام نے بتا دیا کہ خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ فقط امیر المؤمنین کی ہستی ہے. امام کہتے فتح مکہ کے وقت کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے قدم مہر نبوت پر تھے, تو میری اس بات پر گواہی دو. امام عبیہ ابن کعب جو وہاں موجود تھا, اس سے جریر بن عبداللہ, یہ لوگ جو وہاں موجود تھے فتح مکہ کے وقت, ان کی طرف مخاطب ہو کے امام نے کہا کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے, موجود تھے تم, تو میری اس بات پر گواہی دو تم. اس نے کہا ہاں ہوا ہوگا, ہم بھول گئے, ہم بھول گئے. مولا نے کہا جریر, جو لوگ کتمان فضیلت یا کتمان ولایت کرتے, جان بوجھ کر ہمارے فضائل کو لوگوں سے, دنیا سے چھپاتے, وہ تین قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے, اندھے ہو جاتے, پاگل ہو جاتے, کوڑی ہو جاتے. امام کے جملے ختم ہوئے تھے کہ جریر بن عبداللہ کے بدن پر کوڑ کے آثار نظر آنے لگے, برز جسے ہم کہتے ہیں, وہ بیماری کے آثار نظر آنے لگے. بہرحال عزیزان محترم, امام کی فضائل کو اس نے جان بوجھ کر چھپایا, جان بوجھ کر چھپایا. نتیجہ کیا تھا, وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بہرحال اس وقت جب امام خلافت کے جریر بن عبداللہ بہت بہادر تھا, رسول اللہ کے ساتھ رہ کر اس نے جنگیں لڑی ہیں کئی, مگر آخر دور آتے آتے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا, کتمان فضائل علی, امام کے فضائل کو چھپانے کی وجہ سے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے نتیجے میں ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ بالآخر اسے لوگ جنگل میں پھینکائے اور اس کے گوشت کو درندوں نے کھایا ہے, کتوں نے نوچ نوچ کے اس کے گوشت کو کھایا ہے. یہ اس مرحلے تک پہنچ گیا, اس کا خاتمہ کتنا خراب ہوا. ہمیں بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے. پروردگارہ ماہ رمضان ہم دعا کر رہے ہیں ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. بہرحال عزیزان محترم, اس کے آگے اسرار الالہیہ کی روایت میں ملتا ہے کہ امام آگے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے اس لیے متصل ہوئے تھے, اس لیے جڑے تھے کہ انہیں گورنری مل جائے. ہاں گورنری. اب گورنر جب امام خلیفہ بنے, اب ان کا گورنر کون ہوگا اس کا اعلان ہونا تھا. گورنری کی لالچ میں کئی لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ محبت نہیں تھی, یہ ان کے دلوں کی لالچ تھی کہ جنہوں نے انہیں علی علیہ السلام کے ساتھ لا کے رکھ دیا تھا. اب امام نے اپنی گورنری کا اعلان کرنا شروع کر دیا. بصرے کی گورنری, ہوم منسٹری جسے کہا جاتا ہے, جہاں سب سے زیادہ بیت المال تھا, اس کا اعلان نہیں کیا تھا.
سارے یہ سوچ رہے تھے کہ بصرہ کی گورنری کسے ملے گی، بصرہ کی گورنری کسے ملے گی. تو امام نے کہا بصرہ کی گورنری امارہ ابن عبداللہ کو دی جاتی ہے. امارہ مدینہ کا سب سے غریب انسان، سب سے غریب، یہاں تک کہ وہ تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھا، وہ تو اس وقت مسجد نبوی میں موجود بھی نہیں تھا، وہ تو کہیں کنواں کھود رہا تھا. اس کا لڑکا وہاں موجود تھا. جیسے اس نے سنا اپنے بابا کا نام، امارہ کا نام، امارہ ابن عبداللہ کا نام، وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا اور اپنے بابا کے پاس جا کر کہا بابا بابا علی نے آپ کو بصرے کا گورنر بنا دیا، بصرے کا گورنر. بابا اب تو مجھے چپل ملے گی نا، یعنی اس کے پیروں میں جوتیاں تک نہیں تھی. وہ بچہ کہہ رہا ہے بابا اب تو مجھے چپل ملے گی نا، جوتیاں ملے گی نا. تو ہمارا ابن عبداللہ نے کہا علی نے مجھے گورنر بصرہ کا اس لیے نہیں بنایا کہ میں تجھے چپل لا کر دوں، یعنی وہاں کے بیت المال سے تیرے لیے چپل خریدوں، اس لیے مجھے گورنر نہیں بنایا گیا. لوگ سن کر یہ کہنے لگے کس کو بنا دیا گورنر؟ ہمارا یہ گورنر بنے گا؟ بس ہمارا اس وقت مجمع میں آ گئے اور کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہنے لگے، دوڑتے ہوئے ہمارا مسجد نبوی میں آئے، امام کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر امام سے کہنے لگے کہ مولا میں آپ کی اطاعت یقیناً کروں گا، لیکن مجھے اس گورنری سے معاف رکھیں. میں نہیں چاہتا کہ اقتدار اور دولت کی وجہ سے آپ سے محبت میں کمی آ جائے، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو مجھے آپ سے دور کر دے. اس جگہ پر ایک جملہ لکھا گیا ہے، امام نے کہا ہمارا تم نے علی کی لاج رکھی، یعنی ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے جو دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے، جو طالب دنیا نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں مولا میں نہیں چاہتا کہ بیت المال خرچ کرنے میں یا گورنری کے امور کو انجام دینے میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائے. میں اس غریبی میں ہی صحیح مگر آپ کا محب ہوں. بس علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چاہنے والا، امام اس سے راضی ہو گئے. امام نے کہا ابیہ ابن کعب تو چاہتا تھا کہ تجھے گورنری ملے، دیکھ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، علی کی ولایت کو دل میں رکھنے والے. عزیزان محترم، بہرحال ان شارٹ امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہجوم میرے سامنے اکٹھا ہو گیا کہ حسنین اس میں کچلے جا رہے تھے. خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں بسد تمہارے اصرار، یعنی تمہارے اصرار کی وجہ سے میں نے خلافت کو قبول کر لی. تو ایک گروہ بیعت توڑ کے نکل گیا، اس میں جنگ جمل کے لوگوں کا ذکر ہے. دوسرا گروہ دین سے ہی خارج ہو گیا، یہاں جنگ صفین کے لوگوں کا ذکر ہے. تیسرا گروہ فاسق و فاجر ہو گیا، یہاں جنگ نہروان والے لوگوں کا ذکر ہے. جو کہ دنیا، امام کہتے ہیں دیکھیں چونکہ دنیا ان کی نگاہ میں آراستہ ہو چکی تھی، دنیا ان کی نگاہ میں سور چکی تھی، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو علی کے راستے سے ہٹا دے وہ دنیا ہے. اس کی چمک دمک نے، امام فرماتے ہیں اس کی چمک دمک نے انہیں گمراہ کر دیا تھا. دنیا کی چمک دمک نے انہیں گمراہ کر دیا. دنیا کی کوئی بھی چیز اگر علی کے راستے سے ہمیں منحرف کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ سوچ ہو، یا پھر عزیزان محترم ہمارا بیان بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ فقط دنیا ہے. امام نے کہا دنیا ان کی نگاہ میں آراستہ ہو چکی تھی، اس کی چمک دمک نے انہیں گمراہ کر دیا. اس خدا کی قسم جس نے دانوں کو شگاف کیا اور روح کو پیدا کیا، اگر لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا اور انصار کی حجت نہ ہوتی اور اللہ نے اہل علم سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ خبردار جو ظالم شکم پوری یعنی کرپشن کرے اور مظلوم بھوکے رہ جائے تو چین سے نہ بیٹھنا، اگر یہ وعدہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو میں خلافت کی رسی کو اسی کی گردن میں لوٹا دیتا. کیونکہ خدا کی قسم تمہاری یہ آخری جملہ اس خطبے کا جو میں آپ لوگوں کے سامنے ارشاد فرما رہی ہوں، امام نے ایک تاریخی جملہ کہا. امام نے کہا کہ تمہاری اس دنیا کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کے ناک سے نکلنے والی رطوبت سے بھی حقیر ہے، یعنی اس کے جتنی بھی حیثیت اس دنیا کی میری نگاہ میں نہیں. عزیزان محترم یہ وہ خطبہ شکشکیہ تھا، یا مقمصہ بھی جس کا نام ہے، جس کے حوالے سے روایت یہ کہتی ہے ابن عباس
کا یہ جملہ تھا کہ جب یہ مولا خطبہ دے رہے تھے تو یہ یہاں تک آ کے خطبہ رک گیا. ابن عباس کہتے ہیں امام نے اس جگہ پر خطبے کو منقطع کر دیا, ختم کر دیا, کاٹ دیا, کیونکہ کوئی مسائل لے کر حاضر ہو گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں مجھے کسی خطبے کے منقطع ہونے کا, ختم ہو جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا اس خطبے کے منقطع ہو جانے کا دکھ ہوا. عزیزان محترم, یہ خطبہ نہج البلاغہ میں واحد ایسا خطبہ ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب. عزیزان محترم, یہ ایک واحد دلیل ہے, برہان ہے کہ جس سے احساس ہوتا ہے کہ آیا علی ان تینوں سے راضی تھے یا ناراض تھے. ان تینوں کے خلافت کے وقت امیر المؤمنین راضی نہیں تھے. ان تینوں سے جتنی بھی مدد کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی ہے تاکہ اسلام کی لاج رہ جائے, اسلام کی عزت پامال. کہ وہ خطبہ ہے جس کے حوالے سے امام زمان نے تاکید کی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی, بس یہ آخری بات ہے اور ختم دعا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی جب بلد زیارت کے لیے نکلے تھے, راستے میں جو وہاں کا ایٹماسفیئر تھا وہ خراب ہو گیا. ایونچولی جب آیت اللہ مرشی نجفی شدید گرم ہوا کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گرنے لگے تو اس وقت ایک شفیق ہستی نے آ کر انہیں سنبھالا ہے, اور اس وقت انہوں نے اسے چند خرمے بھی کھلائے, ٹھنڈا پانی بھی پلایا اور چند نصیحتیں بھی کی ہیں. ان نصیحتوں میں سے یہ تھا نماز شب کی تاکید کی ہے, زیارت العاشورہ کی تاکید امام نے کی ہے. بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پورا واقعہ نہیں بیان کریں لیکن مختصر یہ کہ اس وقت امام نے کہا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ خطبہ فدق کو جانے. ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ خطبہ شکشکیہ میمورائز کریں. امام نے نہیں کہا تھا کہ ایک بار زندگی میں پڑھ لینا, نہ. امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ خطبہ شکشکیہ میمورائز کریں, یاد کریں. یہ وہ خطبہ ہے عزیزان محترم, بہت اہم خطبہ, کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے امام اس 25 سالوں کو بسر کر رہے ہیں, اور اس وقت لوگوں کی کیفیت کتنا جلدی لوگ چینج ہو گئے نا. 25 ایئرز لوگ امام کے سلام کا جواب تک دینے کے لیے تیار نہیں تھے. امام اگر سلام کرتے ہیں تو لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے تھے. اب یہی لوگ ہجوم بنا کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ امام آپ مولا ہیں, آپ حقیقی وارث خلافت. مگر بہرحال دعا ہے ہماری پروردگار عالم سے کہ خدایا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرنا جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں, بلکہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرنا جو حقیقی امام سے محبت رکھتے ہیں, جو سچ میں امام کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں, جو سچ میں امام کی خوشنودی کے لیے امور کو انجام دینا چاہتے ہیں. اور پروردگارہ امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہترین توفیقات عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.